بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں پہلے ہی بہت زیادہ تفرقہ ہے تو آپ لوگ کیوں تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ میری ان دوستوں سے گزارش ہے کہ ہم ملانے والے ہیں، جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں۔ ہم تفرقہ ڈالنے والے نہیں، پیار اور امن والے لوگ ہیں۔ لیکن جس طرح محمد علی مرزا نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے، جہاں دیکھتا ہے کہ کچھ علماء جمع ہو رہے ہیں اور وہ قریب آ رہے ہیں تو وہاں فوراً ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ایک دوست ہیں جیلم سے اماد الاسلام، بڑے دکھی انداز میں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی ہم امن والے لوگ ہیں، جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے علماء کا اور آپس میں مکاتب فکر بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور قریب آتے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے بول ٹی وی پر تمام مکاتب فکر کے علماء کو جمع کیا اور اس کی کوشش اور کاوش اچھی تھی کہ تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھیں اور کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں، اور بہت ساری چیزوں پر متفق ہوئے بھی اور بہت چیزوں پر متفق نہ ہوئے۔ لیکن محمد علی مرزا کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس بول ٹی وی کے اس پروگرام کے خلاف اس نے اپنا ایک پروگرام تشکیل دیا، اس کے رد میں اس کے خلاف، اور بہت سارے لوگوں کو سوالات بھیجے کہ آپ اس بارے میں ہمیں سوال بھیجیں، اور ان تمام سوالات کو جمع کر کے اور جناب بیٹھ گئے اور سامنے دو چار بندے بٹھا دیے۔ جی بولٹی میں اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا جی سنی اور دیوبندی کا وہ بھائی بھائی بن گئے، اہل حدیث اور سنی کا بھائی بھائی بن گئے، شیعہ اور سنی کا بھائی بھائی بن گئے۔ اب انہی پر تنزیہ باتوں شروع ہو گئی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عامر لیاقت حسین کی اس بات کو جو ہے وہ قابل تحسین مانا جاتا اور کہا جاتا کہ چلیں ایک کاوش ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء جمع ہو رہے ہیں اور جو بیچ میں خلا ہے وہ آہستہ آہستہ پر ہو رہا ہے۔ اگرچہ پورا اختلاف ختم نہیں ہو سکتا لیکن جتنا ہو سکتا ہے قربت ہونی چاہیے تاکہ عوام بھی قریب آئے۔ لیکن اس بندے نے کیا بولا؟ اچھا، ایک سوال جی ڈسکس ہوا اور اس پہ تو بریلویوں نے دیوبندیوں کو بالکل جو ہے نا خاموش کرا دیا، اور اہل حدیث اور شیعہ تو غائب تھے، وہ مجھے پکچر میں نظر ہی نہیں آ رہے، خدا جانے کدھر غائب تھے دونوں۔ اچھا، وہ انہوں نے کہا جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم، اچھا انہوں نے باتیں بہت اچھی کی، انہوں نے کہا جی علم غیب اور کا جہاں تک تعلق ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم مبارک ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم بھی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے جتنا سمندر میں آپ سوئی ڈبو دیں، ایسی کو بات کی تو نکالے تو سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے۔ یہ احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے جی الدولت المکیہ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات بھی ساتھ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے مقابلے میں وہی حساب ہے جو اللہ کا اور ان کا گیپ ہے نا، وہی مخلوق کا اور ان کا گیپ ہے۔ انہوں نے پھر آگے سے دیوبندی عالم کی موجودگی میں کہا، اور وہ مولانا سمیع الحق صاحب کے مدرسے کے تھے، یہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے بتایا، اور انہوں نے پھر ایکسپٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا جی بالکل میں کہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ رسول پاک کی تعلیم بڑے بھائی جیسی کرنی چاہیے، یا شیطان اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی جواب نہیں دے سکے ان کو۔ شاہ جی تسی کدی وکالت کر رہے اے ہن دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن گئے نے ٹی وی تے آ کے؟ بھائی بھائی کدھر بن گئے جی، وہ تو نہیں مان گئے نا، بریلویوں کے آگے بول ہی نہیں سکا کوئی، بول ہی نہیں سکا۔ اور شیعہ اور اہل حدیث تو مجھے نظر ہی نہیں آیا پکچر۔ جی 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 بالکل نہیں بول سکا، ان کو بولنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ جب گستاخیاں کی ہوئی ہے دیوبندیوں کے بزرگوں نے تو ان کو نہیں بولنا چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں گستاخیاں، ہم تو جی دوستو، آپ نے سنا کہ کس طرح سے یہ بات کر رہا ہے کہ دیوبندی گستاخ ہیں اور کیا سنی دیوبندی آپس میں بھائی بن گئے۔ دیکھیں اگر ایسی عبارات ہیں جن میں آپس میں اختلاف ہے اہل سنت کو دیوبند کو اہل حدیث سے، تو وہ پوری باتیں ختم تو نہیں ہو سکتی، جتنا ہو سکتا ہے قریب آنے کے لیے تاکہ عوام بھی قریب آئے، زیادہ سے زیادہ اختلاف ختم ہوں۔ تو یہ ان کی کاوش تھی جن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن محمد علی مرزا نے اس پر کیا کہا؟ عامر لیاقت حسین کی بجائے کہا عامر لیاقت یزید۔ اس نے آگے چل کے کہا کہ یہ بول ٹی وی نہیں، بول عربی والا بول، یعنی عربی میں بول کہتے ہیں پیشاب کو، تو اردو میں ہوتا ہے بول ٹی وی یعنی بات کرنا، بول منا بات کرنا، تو اب کہتا ہے یہ عربی والا بول یعنی پیشاب ٹی وی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح بدتمیزی اس بول ٹی وی جو ادارہ ہے اس کے خلاف کرنا کیوں جی؟ اس لیے کہ اس میں تمام علماء جمع ہو رہے ہیں، اور جب علماء جمع ہوں گے اور قریب آئیں گے تو اس کی دکانداری ختم ہوگی۔ اس نے جو اپنی دکانداری چمکانے کی کوشش کی ہے، ادھر سے بریلوی یا سنی یا دیوبندی وہاں بھی سب کے خلاف بول کے، اور اپنے آپ کو میٹھا بنانا چاہتا ہے کہ میں دیکھو سب سے ٹھیک ہوں اور میں یہاں بھی ٹھیک ہوں، میں یہاں بھی ٹھیک ہوں، میں یہاں بھی ٹھیک ہوں، تو اپنی دکانداری چمکانے کے لیے تمام اختلافات یہ بڑھا رہا ہے۔
اور اگر امن پسند جو پرامن لوگ ہیں وہ اس کو قریب لاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی اگر اختلافات ہیں تو کم بھی ہو سکتے ہیں، اگر اختلافات بڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ گھٹانے سے فائدہ ہوگا، تو ہمیں دوستو پرامن لوگ، ہم ڈاکٹر لیاقت حسین کی اس کاوش کو اچھا مانتے ہیں اور قابل تعریف ہے کاوش ان کی، لیکن محمد علی مرزا نے کیا کیا کہ اس کے خلاف پورا جو ہے وہ پروگرام کیا تھا کہ جی پتا کرے لوگوں کو اس میں کیا ہوا ہے، جی اس میں سنی نے یہ کہا، دیوبندی نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اچھی باتیں اس کو نظر نہیں آئی، جہاں تھوڑا اختلاف ہوا وہ باتیں نظر آئی تو اس کے خلاف یہ چڑھ دوڑا۔ تو ہمیں دوستو پرامن لوگ، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ ہوں، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ فتنہ پرور ہے، فتنہ پیدا کر رہا ہے تو اس کا رد کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم رد کریں، عوام کو بتائیں کہ ایک جاہل آدمی ہے اور وہ جہالت کو اتنا بڑھا رہا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک اور دوریاں پیدا کر رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہ لوگوں کے اندر جذبات بڑھکا رہا ہے کہ لوگ آپس میں لڑیں، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔